رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ سب اس کو ٹھیک کر دیں، بار بار ہنس رہا ہے ادھر، بار بار اس کو آگے رکھیں، اس کو حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے۔ حضرات سے وقار بڑی ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ یہ مہینہ ہماری زندگی کے اندر کیوں آتا ہے؟ آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ اسی کے ارد گرد رہے گی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ مہینہ بد نصیبوں کے نصیبوں کو جگانے کے لیے آتا ہے، بد قسمتوں کی قسمتوں کو اچھا کروانے کے لیے آتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی دلانے کے لیے آتا ہے، انسان کو اللہ کا قرب نصیب کروانے کے لیے آتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن ان کی قسمت کے کیا کہنے، ان کے نصیبوں کے کیا کہنے کہ جو اس رمضان کو اپنے لیے غنیمت بنا رہے ہیں، جو اس رمضان کی دن اور رات عبادات کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دن اور رات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام جہود کو کھپا رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی بدقسمتی اور بدبختی کا بھی کیا عالم ہے کہ جن کی زندگی کے اندر رمضان نے کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں کی، جیسے وہ رمضان سے پہلے تھے ویسے وہ رمضان کے بعد ہوں گے، تو یہ مایوس کن صورتحال ہے، مایوس کن بات ہے، اور بدقسمتی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اعمال تو کرے لیکن اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے رمضان جیسے بابرکت مہینے کے اندر بھی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب نہیں ہو رہا۔ اے اللہ میری کیا ایسی خطا ہے، میری کون سی ایسی غلطی ہے میرے مالک جس سے تو اس قدر ناراض ہوا ہے کہ رمضان جیسی بابرکت ساعتوں کے اندر بھی میں تجھ کو منانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کر رہا، کوئی ہمت سے کام نہیں لے رہا، کوئی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق عبادات نہیں کر رہا۔ لیکن دوسری طرف خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رمضان جاتے ہی اللہ رب العزت ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کے جانے کے بعد عید کی جو رات ہوگی اس رات سے پہلے میرا اللہ ان کے لیے جنت کو الاٹ کر دے گا۔
لکھ دے گا، لکھوا دے گا، فرشتوں سے حکم کر دے گا، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے ایسے بندے ہیں، بڑے گناہ کیے، بڑے خطائیں کی، بڑے اللہ کو ناراض کرنے کے کام تو کیے، لیکن یہ رمضان جو ہے ان کی زندگی کے اندر انقلاب لے کے آیا ہے، تبدیلی لے کے آیا ہے۔ اس نے جو کیا میرے فرشتوں، یہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، یہ اپنے کیے پہ افسردہ ہے، یہ اپنے کیے پہ اظہار تفنن نہیں ہے، بلکہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے کہ اللہ کاش مجھے تو نے توفیق دی ہوتی۔ میرے مالک اگر توفیق بھی دی ہے تو میرے کوئی ایسے گناہ میرے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے عبادات میں میرا دل نہیں لگ رہا، صوم و صلات میں، صدقات و زکوٰۃ میں میرا دل نہیں لگ رہا، اذکار میں اللہ کو راضی کرنے میں دل نہیں لگ رہا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں کیوں آیا کرتا ہے۔ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 50 100 سال ہو گیا، لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں 100 سال کے لوگ ہیں، ہر سال ان کی زندگی میں رمضان آتا ہے، لیکن جیسے آتا ہے رمضان ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ اگر تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی رمضان ایک رتی برابر بھی فرق نہ ڈالے تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بڑی سخت وعید ملتی ہے۔ حدیث سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کا رب کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسی بہاریں آ جائیں، جس کی زندگی میں ایسی بابرکت ساعتیں آ جائیں، جس کی زندگی کے اندر مغفرت کا اتنا سستا سامان آ جائے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کے اندر رمضان کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے، جیسے وہ گناہوں میں رمضان سے پہلے ڈوبا تھا ایسے ہی گناہوں میں رمضان کے بعد ڈوبا رہے، تو یاد رکھیے آسمان کا رب جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے رسول آسمان کا رب کہتا ہے اس کی زندگی پہ لعنت ہے، اور صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، جبریل بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ اللہ لعنت کرے ہم فرشتے بھی اس سے محبت نہیں کرتے، ہم فرشتے بھی اس پہ لعنتیں برساتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آمین کی صدا کو بلند کیا، جملے کی صدا کو بلند کر کے کہا، اے فرشتے جس سے اللہ ناراض ہو، جس پہ اللہ لعنت کرے، جس پہ آسمان کے فرشتے لعنت کرے، میں محمد بھی اس سے محبت نہیں کروں گا، میں محمد کی طرف سے بھی اس پہ لعنت ہے۔ کیسا بدبخت انسان ہوگا، دنیا پہ کوئی بندہ لعنت کہہ دینا اس سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، او اس نے میرے اوپر لعنت ڈالی ہے، وہ کیسا بدبخت انسان ہوگا کہ جس پہ لعنت آسمان کا رب ڈال رہا ہے، جس پہ لعنت فرشتے ڈال رہے ہیں، جس پہ لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہیں ہم اس حدیث کا مصداق نہ بن جائیں، کہیں ہم اس حدیث کی حقیقی عملی تفسیر نہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے، موقع ہے، دست بھی ہے، دستور بھی ہے، آج آسمان کے رب کو منا لیجئے اپنی زندگی میں۔ خود ہی شام کو جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں نا، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کریں، جو رمضان سے پہلے کی میری روٹین تھی، رمضان آنے کے بعد اس روٹین کے اندر کیا فرق آیا ہے، اس رمضان نے میری زندگی کے اندر کیسی تبدیلی لائی ہے۔ حضرات ذی وقار، رمضان آتا ہے، بات کو بلا تمہید آغاز کرتا ہوں، رمضان آتا ہے ہماری زندگی کے اندر ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، رمضان آتا ہے ہماری زندگی کے اندر ہم کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے، رمضان آتا ہے ہماری زندگی کے اندر جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ہمارے والدین جو جا چکے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقربا جو ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ رمضان اس لیے آیا کرتا ہے کہ آپ ان کی بھی مغفرت کا سامان بن جائیں، آپ اپنی بھی مغفرت کا سامان بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عند کل فطر اعتقاء من النار، آسمان کا رب ہر افطاری کے موقع پہ، ہر رمضان کے شام کو غروب آفتاب کے وقت افطار کا موقع ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آسمان
آسمان کے رب سے میرے بھائیوں تصور کریں ذرا کتنی افطاریاں ایسی گزری ہیں کہ جن میں ہم نے رو رو کے اللہ سے دعا کی ہو، اے اللہ ایک روزہ ہی، کم از کم ایک روزہ ہی ہماری زندگی کے اندر انقلاب کا باعث بنا دے۔ میرے مالک و مولا ایک روزہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے گناہوں کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حدیث پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ 30 روزوں کی تو بات ہی علیحدہ ہے، ایک روزہ جس کا اللہ نے قبول کر لیا، ایمان کی نیت سے رکھنے والے نے رکھا، نیکی کی نیت سے رکھنے والے نے رکھا، اللہ ایک روزے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا مصداق بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ، یہ بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر جو ہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں کے دفتر جو ہیں، آسمان کا رب میرے فرشتوں سے اعلان کرے گا، اے میرے فرشتوں یہ جو بندہ آیا ہے گناہ بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں، لیکن اس کی توبہ کا انداز، اس کے آنکھوں سے آنسو بہانے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے، اس نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ کے مجھے راضی کر لیا ہے، اب کھانا کھانے لگا ہے، اب پانی پینے لگا ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے میرے رضا کے لیے اس نے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی ہے نا، اب میں اسے اجرت دینے لگا ہوں، اب میں اسے معاوضہ دینے لگا ہوں، اور وہ معاوضہ کیا ہے میرے فرشتوں؟ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، مٹانا نہیں ہے، اڑانا نہیں ہے، دور نہیں کرنا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دو۔ حضرات کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس کے گناہ جو کچرے کا ڈھیر تھے، جو گندگی کا ڈھیر تھے، ان گناہوں کو آسمان کا رب سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں تبدیل فرما دے، وہ نیکیوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں، وہ ہیرے اور جواہرات کے ڈھیروں میں تبدیل ہو جائیں۔ حضرات ایک توبہ ایسی کر لیں اس رمضان میں، ایک دن ایسی توبہ کر لیں، ایک گھڑی ایسی توبہ کر لیں، ایک نماز کے وقت ایسی توبہ کر لیں، ایک دعا میں ایسی توبہ کر لیں کہ آسمان کا رب ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ لیکن اگر ہماری زندگی کا مقصد کوئی اور ہوا، رمضان آتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہوا کہ دسترخوان پہ طرح طرح کی ڈشیں سج جائیں، دسترخوان پہ طرح طرح کے مشروبات آ جائیں، یہ ہمارا جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس پہ نت نئی ڈشیں آ جائیں، زندگی کا مقصد یہ ہوا، رمضان کا مقصد یہ ہوا کہ طرح طرح کی افطار پارٹیوں کا اہتمام کر کے 10 20 ڈشوں میں مصروف ہو گئے۔ حضرات اس نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ رمضان آتا ہے رات کو کرکٹ کلب آباد ہو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے سڑکوں پہ کرکٹ کے میچ شروع ہو جاتے ہیں، یہ راتیں تھی اللہ کو منانے کے لیے، یہ دن تھے اللہ کو منانے کے لیے۔ افسوس ہے مائیں بہنیں جو ہیں سارا دن کچن میں 10 ڈشیں تیار کرنے میں رمضان گزار دیتی ہیں، یہ لڑکے جو ہیں، مرد جو ہیں، سارا رات کو کھیل کر کے اپنی رمضان کو گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں کے باہر بیٹھ کے آؤٹنگ کر کے ساری رمضان کو گزار دیتے ہیں۔ حضرات یہ رمضان تو آیا تھا آپ کو بخشانے کے لیے، آپ کے پیاروں کو بخشانے کے لیے، جو آج بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، کاش کوئی ہماری نسل میں سے کوئی ہمارا بیٹا اٹھ کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ آج بھی وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، کاش ہماری نسل میں سے کوئی ہماری بیٹی جو ہے اللہ سے ہماری معافی کا سوال کر لے، کاش کوئی ہماری نسل میں سے کوئی فرد اٹھ جائے، کوئی پوتا پوتی اٹھ جائے، کوئی نواسا نواسی اٹھ کے ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کر لے۔ ہم ان کو مایوس کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم ان کو شرمندہ کر رہے ہیں، ہم ان کی امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ آسمان کے رب سے دعا کیجئے، اے اللہ جتنے مسلمان ہمارے پیارے، اے اللہ جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے موجود ہیں یا جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے اللہ جتنے موحدین اس دنیا سے جا چکے، مالک مولا بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تیرے محبوب نے فرمایا تھا اس مہینے کی ہر رات کو اللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کے ٹکٹ دیتا ہے، جنت کے داخلے عطا کرتا ہے۔ میرے مالک و مولا جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے موحدین تھے، اے اللہ جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما۔
اے اللہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما، میرے مالک و مولا ان کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ حضرات بات دور نہ نکل جائے، جو بات کر رہا تھا کہ رمضان ہماری زندگی میں کیوں آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے کہ ہماری زندگی کے نامہ اعمال جو گناہوں میں، سیاہیوں میں، کالے کارناموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات کو رمضان نیکیوں کے اندر تبدیل کروانے کے لیے آتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، آئیے دوسری بات کرتے ہیں، رمضان ہماری زندگی کے اندر کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے انسان کے نفس کے درمیان اور انسان کے درمیان، یہ روزہ ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، روزہ انسان کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے، اے انسان سارا دن تو نے پانی حلال تھا پیا نہیں ہے، اپنے حلق سے نیچے نہیں کیا، تو زندہ رہا، تجھے موت نہ آئی، تو نے کھانا جو تھا حلال تھا، محنت کی کمائی تھی، لیکن ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں ڈالا، کیوں؟ تو نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا پہ اپنے نفس کے درمیان فوقیت دی ہے، اپنے نفس کی بات نہیں مانی، آسمان کے رب کی بات مانی ہے۔ نفس نے چائے کی ڈیمانڈ کی ہے، اس نے روکے رہا اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ نفس مانگتا رہے، نفس نے پانی کی ڈیمانڈ کی ہے، اس نے پانی نہیں پلایا شام تک، نفس نے کھانے کی ڈیمانڈ کی ہے، پیاسا رہا، بلکتا رہا، بھوکا رہا، آسمان کے رب کے آگے اس نے اپنے نفس کو کچل دیا، صبر کر لیا۔ یہی سکھانے کے لیے تو روزہ آتا ہے، یہی بتانے کے لیے تو رمضان آیا کرتا ہے، اے میرے بندے جب تو سارا دن کھانا کھانے کے لیے رک جاتا ہے تب تجھے موت نہیں آتی، تو مجھے بتا پھر کیسے کہتا ہے میں حرام نہ کھاؤں تو کاروبار کیسے چلے؟ یہ رمضان تجھے بتانے کے لیے آتا ہے، سود نہ کھائے گا تب بھی تجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں، دودھ میں پانی نہ ملائیں تو دکانیں بند ہو جائیں، کاروبار نہ چلیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ مرچوں کے اندر پاؤڈر نہ مکس کریں تو بات نہ بنے، یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ کاروبار میں اگر ملاوٹ نہ ہو تو بھوکے مر جائیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ آسمان کا رب کہتا ہے میں اللہ اس چیز پہ قادر ہوں، آپ کو حلال کھانا بھی چھڑوا دوں، پھر بھی تجھے موت نہ آئے تو تجھے حرام چھڑوا کے میں اللہ کبھی موت نہیں آنے دوں گا۔ واللہ خیر الرازقین۔ آپ تاریخ اٹھائیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو حلال کھانے کی وجہ سے جو مشکلات پیش آتی ہیں اگر حرام کھانے کی وجہ سے مجبور ہو جائے، اسے موت آ گئی ہو۔ آپ حرام سے کنارہ کشی اختیار تو کریں، دیکھیں اللہ کتنے راستے کھولتا ہے، آپ عہد تو کریں ایک دن، بلکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، فرمایا 3 قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت بھی نہیں ملائے گا، اللہ ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو کاروبار کرتا ہے دھوکے کے ساتھ کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کرتا ہے، جھوٹ بول کے کرتا ہے، یہ ایسا ظالم انسان ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہا ہو، دکان پہ آیا ہے، صبح بیٹھ گیا ہے، اس نے گلے سے نہ چند سکے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دے، یہ سارا دن بھیکاریوں کو، صدقہ اور بھیک مانگنے والوں کو دیتا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، دکان کا شٹر بند کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، واپس جا کے دکان کھول لیتا ہے، اس کی ساری کیفیت جو ہے، ساری جد و جہد جو ہے، اس پہ پانی صرف یہ چیز پھیر دیتی ہے کہ یہ انسان جھوٹ بول کے سودا فروخت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا من غش فلیس منا، اور دھوکہ دینے والوں، ملاوٹ کرنے والوں، لوگوں کو پریشان کرنے والوں، لوگوں کو نوسر بازی کر کے خوش ہونے والوں، خوشی کا دعویٰ کرنے والوں، مذاق بنانے والوں، ویکھیا پھر کیسا پاگل بنایا ہے، ویکھیا پھر جیڑی چیز کسے کو نسی وکدی پئی میں ویچیے، یہ باتیں دعوے کی نہیں ہیں، شرمندگی کی ہیں، ندامت کی نہیں ہیں، تو اور کیا ہے؟ حضرات یہ 10,000 کی چیز، 20,000 کی چیز یہ بیچ کے تو بڑا خوش ہو رہا ہے، 10,000 میری جیب میں آ گیا، 20,000 میری جیب میں آ گیا، اللہ کی قسم یہ 10-20,000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ظالم انسان کی طرف آسمان کا رب نظر رحمت نہیں ملائے گا۔ کدھر جاؤ گے قیامت کے دن؟ میرے رب نے دیکھنا گوارا نہ کیا، کیا کر لو گے پھر؟
روگے، پچھتاؤ گے، شرمندگی کا اظہار کرو گے، اللہ سے مہلت مانگو گے، اے اللہ زندگی دے دے، دوبارہ دنیا پہ بھیج دے، ایک موقع عطا کر دے۔ مالک و مولا یہ زندگی جو ہے تو نے دی ہے، اے اللہ تیرے ہی فرما برداری کرتے ہوئے گزار دیں گے، لیکن آسمان کا رب کہے گا اے ظالم انسان، جو زندگی تو آج مانگ رہا ہے، جب ٹائم تھا، جب وقت تھا، جب مہلت تھی، تب تیرا دھیان کدھر تھا؟ آج موقع ہے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش، قرآن کہہ رہا ہے، اس کی منادی ہوگی، اس کی حسرت ہوگی، اس کی کیفیت یہ ہوگی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی موت کا سامان جو ہے اپنی زندگی میں بنا لیا ہوتا، اپنے نیک اعمال جو ہیں اپنی زندگی میں اس کی تیاری کر کے آیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک انی سلطانیہ۔ یہ سلطانیت کی وجہ سے، یہ بادشاہت کی وجہ سے، یہ مال کی وجہ سے، یہ اولاد کی وجہ سے بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا، یہ مال کی وجہ سے کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، یہ کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا۔ آج کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی لم اوت کتابیا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش جن کی مجلسوں میں بیٹھ کے میں نے یہ مکاریاں سیکھی ہیں، میں نے یہ چلاکیاں سیکھی ہیں، جس مارکیٹ میں بیٹھ کے میں نے یہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے سیکھے ہیں، آسمان کا رب کہتا ہے کل قیامت کے دن اپنے کیے پہ شرمندہ ہوگا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، آج یہ افسوس کر رہا ہے، اے کاش میرے نامہ اعمال مجھے دیے ہی نہ جاتے، میرے رجسٹر جن کے اوپر مجھے بڑا دعویٰ تھا، میں صدقہ دیتا ہوں، اتنا صدقہ کوئی نہیں دیتا، میں رمضان کے بعد چند مہینے گزر جانے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی ایسی کرتا ہوں، پورے پیڑ چہر جدی قربانی کوئی نہیں کرتا، بڑا بڑا اس کو اپنے اعمال پہ مان تھا، لیکن وہ اعمال جب قیامت کے دن دیکھے گا نا، راکھ بنے ہوئے اعمال، تو یہ شرمندگی محسوس کرے گا، افسوس کرے گا، اور کیا کہے گا؟ لم اوت کتابیا، کاش یہ جو میرے نامہ اعمال تھے میرے سامنے ہی نہ کیے جاتے۔ انسان کا مطالبہ تب یہ ہوگا، اے کاش میری کوئی حیثیت نہ ہوتی، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش انسان بننے سے بہتر تھا میں مٹی بن جاتا۔ میں دنیا پہ زندگی جو گزار رہا تھا، بڑے بڑے مایا اور کاٹن کے سوٹ پہن کے اکڑ اکڑ کے چلنے والا تھا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا تھا، لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا، لیکن اے کاش میں مٹی ہوتا، زمین کے ساتھ مل جاتا، کوئی بات نہیں، جس کا دل کرتا مجھ پہ تھوک جاتا، جس کا دل کرتا میرے اوپر قضائے حاجت کر جاتا، جس کا دل کرتا میرے اوپر کھڈے کھود دیتا، جس کا دل چڑھتا میرے اوپر گندگی پھینک دیتا، آج کی تو کم از کم سختیوں سے میں بچ جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان یہی چیزیں سکھانے کے لیے آتا ہے، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، لوگوں اپنے آپ کو صبر کا دامن سمیٹ لو، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ روزہ یہی سکھانے آتا ہے، حلال پہ کفایت کر لو، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اے اللہ مجھے حلال بے شک تھوڑا دیا ہے، مجھے یہ کفایت کر جانے والا رزق عطا فرما، میرے اللہ مجھے اسی پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام کا مجھے 10 لاکھ نہیں چاہیے، میرے اللہ مجھے حلال کا 10,000 ہی کافی ہے۔ یہ زیادہ کی ہرس، زیادہ کی طمع انسان کو بے صبرا بناتی ہے، انسان کی طبیعت میں لالچ پیدا کرتی ہے، اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ ہرس رکھو، کس چیز کی رکھو؟ کہ میں اپنے بھائی سے نیکیوں میں آگے گزر جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو مال میں سے اپنے سے اوپر دیکھتے ہو نا، تو اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار والے کو دیکھ کے نشکری کر رہا ہے،
بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کسی طریقے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے میرے پاس کار آ جائے۔ جس کے پاس کرائے کا گھر ہے وہ اس لیے ہرس کر رہا ہے، بے صبری کے مظاہرے کر رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھولے بیٹھا ہے کہ میرا اپنا گھر بن جائے۔ جس کا گھر ہے وہ اس نیت پہ ہے کہ ماڈرن طریقے کے ساتھ میرا گھر جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بن جائے، لیکن آسمان کا رب کہتا ہے اے میرے بندے، یہ روزہ جو تمہاری زندگی میں آیا ہے یہ آگ سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ روزہ آپ کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے۔ حضرات، اگر زندگی کے اندر ایک روزہ بھی ایسا گزر گیا ہے جس نے ہمیں یہ زندگی کے 2 مقاصد حاصل کروا دیے ہیں، آپ کو مبارک ہو آپ کا روزہ رکھنا۔ لیکن اگر روایتی روزے ہمارے چل رہے ہیں تو میرے بھائیوں اظہار افسوس کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔